بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر، اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے۔ ہماری جو سیریز ہے احکام القرآن سے متعلق، آپ ان پروگراموں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ملک عزیز پاکستان کے نامور اور جید علماء، علمی شخصیات ان پروگراموں میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور احکام القرآن کی جو سیریز ہے، پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے دروازے پر جانے سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں قرآن سے کہ ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں، آپ جن احکامات کی ہمیں تربیت دینا چاہتے ہیں، تلقین کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہم اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے اس سے پہلے کے اقدامات کیا ہوں۔ کیونکہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے اس کام کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ آپ نے صبح اٹھ کے دفتر جانا ہے تو دفتر جانے کے لیے آپ سوئے اٹھ کے نہیں چلے جاتے، آپ کچھ چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دفتر جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دفتر میں جا کر وہ کام کرنا ہوتا ہے، اور آپ دوسری طرح بھی چلے جائیں بغیر تیار ہوئے تو تب بھی جا کے کریں گے، لیکن ایک ڈیسنٹ وے کیا ہے، ایک اچھا طریقہ کیا ہے، تو اس طریقے کے مطابق آپ جاتے ہیں اپنے آفس تک، اور وہاں پر جا کر آپ بیٹھتے ہیں تاکہ آپ دکھنے میں بھی اچھے لگیں، آپ کی سوچ فکر بھی بالکل واضح ہو۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کس دفتر میں جا رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، فریم آف ورک کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو ایمان مفصل پر بات ہو رہی تھی۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے علماء کی گفتگو سنی، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انتہائی دل نشین انداز میں انہوں نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے کہ ایمان اصل میں کیا ہے، اور ایمان مفصل کیا ہے، اور ایمان مفصل کے ساتھ ساتھ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہم تعلق قائم کرنے جا رہے ہیں اس کا ضابطہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور آخر میں ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ اللہ کے ساتھ جو محبت ہم نے قائم کرنی ہے اس محبت کی جو فلسفی ہے وہ کیا ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم نے آمنت باللہ پر بات کی، لیکن اب و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو ان پر ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کا جو ایک مطلوب انسان ہے، وہ مطلوب انسان کیسے ایک بہتر انسان بن سکتا ہے، کہ جب وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو باقی ایمان ہیں وہ کیسے لائے، اور ان کی جو فلسفی ہے وہ کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ شیخ فدا حسین مطہری صاحب، جامعۃ الکوثر ایک بہت بڑا معروف ادارہ ہے، وہاں پر تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، محقق عالم دین ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری تیسری انتہائی معزز مہمان ہیں جناب محترمہ ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ، مرکز الحریم اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے، یہ اس کی سرپرست ہیں، اور یہ لیکچرر ہیں اصول الدین کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ حیا آپ یہاں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا کہ ہم ایمان مفصل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعد ایمان کے ساتھ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے بعد فوراً فرشتوں کا ذکر ہے، تو یہ کتابوں کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے۔ تو میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ فرشتے کیا ہیں، ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کا ایک پورا جہان ہے جی، صحیح، اور وہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں نہیں آتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو کمانڈ دی جائے اسی پہ رہتے ہیں، بدعت نہیں کرتے۔ فرشتے اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا کہا جائے، اس میں ایڈیشن نہیں کرتے، ڈیلیٹ کچھ نہیں نہیں، یہ کرتے۔ کارکنان قضاء و قدر، قضاء و قدر ہیں، لیکن وہ مومن ہیں، عباد مکرمون ہیں، صحیح، اور اللہ کے چونکہ فرشتے ہیں خاص تو وہ مکرمون ہیں، ریسپیکٹڈ ہیں، آنرڈ ہیں، اور کرامن کاتبین ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے انسان کی عزت یہ کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے کرم کا ذکر کیا کہ اے انسان، دو دفعہ قرآن میں یا ایھا الانسان، وہ دونوں دفعہ 30ویں پارے میں ہے کہ اے انسان تمہیں کس چیز نے رب کریم کے بارے میں اتنا جو ہے غافل کر دیا، بدظن کر دیا ہے، جبکہ بنایا، پیدا کیا، برابر کیا۔ پھر اینڈ کے کہا کہ 2 فرشتے بھی بلکہ کئی فرشتے مقرر کیے تمہارے اوپر، کچھ حفاظت والے، کچھ لکھنے والے، کچھ جب رات کو سوتے ہیں تو رینگنے والے جانوروں کو ہمارے ناک اور کان تک جانے سے روکتے ہیں جب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں، خصوصاً آیت الکرسی یا قرآن کی کوئی دعا۔ اور اس کے بعد رزق کے فرشتے ہیں، وہ رزق تقسیم کرتے ہیں، پھر کچھ ڈوبنے سے بچاتے ہیں، کچھ پہاڑ ملک الجبال ہے، پھر ان پہ ایک ہیڈ ہے۔ یہ ساری جو سسٹم ہے، ایک آرمی ہے پوری، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ جیسے ملک الجبال نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ جو اخشبین جو طائف کے 2 پہاڑ ہیں، ان کی وادی کو پیس کے رکھ دوں اس میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ نہ ان کو نہ مارنا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ جہالت کی وجہ سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ ان کی پشتوں میں سے کوئی ایسا پیدا کر دے
جو رب کے ساتھ توحید کا اقرار کرے اور کبھی شرک نہ کرے، یہ مشن تھا۔ تو فرشتوں کا تو بہت لمبا چوڑا جہان ہے، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرشتوں کا انکار کر دیا جائے، جیسے سر سید نے اپنی تفسیر میں کیا، چونکہ وہ تفسیر کے آدمی نہیں تھے۔ جب ان سے مولانا محمود الحسن نے کہا کہ آپ نے تو یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، اس نے کہا، انہوں نے کہا آپ اللہ کو مانتے ہیں جی، فرشتوں کو مانتے ہیں جی، نبی پاک کو آخری نبی مانتے ہیں جی، اور انہوں نے کہا میں نے تفسیر اپنی آپ کے لیے لکھی نہیں، میں نے تو انگریزوں کے طریقے پہ انگریزوں کے لیے اور کفار کے لیے لکھی ہے، اس لیے آپ مجھ پہ اعتراض نہ کریں۔ تو فرشتوں کا انہوں نے کئی چیزوں پہ انکار کر دیا، جو وحی کا بھی طریقے کا انکار کر دیا کہ کوئی فرشتہ آتا تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ رستے بن گئے، اس کا بھی کر دیا۔ یہ سارے کام جو نبیوں کی سپورٹ کے لیے نا وہ فرشتے کرتے تھے، اور آج ہم بھی ان سے مستغنی نہیں ہو سکتے اپنی زندگی، اس لیے ایمان لانا ضروری۔ جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، تو ملائکہ کے بارے میں جو بھی خبر صحیح قرآن سے یا سنت سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں سے کسی کا انکار نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ملک الموت ایک موت کا فرشتہ ہوتا ہے، وہ بھی فرشتہ ہے۔ کئی بندوں کو دیکھ کے ہی ہمیں موت پڑ جاتی ہے، تو کوئی ہم سے پیمنٹ مانگے تو اس وقت موت پڑ جاتی ہے۔ ملک الموت ایک فرشتہ ہے، اس کا نام اسرائیل، یہ نا ہم نے معروف سنا ہے نہیں، اس کا کچھ نام اور ہے، لیکن اس کا نام ملک الموت ہے، وہ ہیڈ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا۔ اس طرح میکائیل ہے، جبرائیل، میکائیل اور جبرائیل سے نا یہ یہودی سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ من کان عدو لجبریل و میکالا، پہلے پارے میں ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ وحی لے کے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ انہوں نے کہا یہ بنی اسماعیل میں نبی آ گیا، ان کو تو آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں، جو ہم ویٹ کر رہے تھے مسیحا آئے گا، وہ آ گیا بنی اسماعیل میں، تو حسد من عند انفسہم، حسد کر لیا۔ تو وہ فرشتوں کا ایمان اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو کئی لوگ برا کہتے ہیں، جیسے یہود ہیں، قرآن میں لکھا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس لیے ایمان ضروری۔ اور فرشتوں کا جب بھی ہم ایمان کا ذکر کرتے ہیں نا، براہ راست دو چیزیں ان کے ساتھ آتی ہیں، ایک تو وہ اوپر سے آتے ہیں، صحیح۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نازل ہی نہیں ہوتے اوپر سے نیچے۔ صحیح۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ نبیوں کے پاس آتے ہیں، صحیح۔ غیر نبیوں کے پاس تو نہیں آتے نا، غیر نبی کے پاس آئے تو شکل بدل کے استاد حضرت مریم کے پاس آئے۔ صحیح۔ تو دوسرا یہ کہ وہ کتابیں لے کے آتے ہیں، کتابوں میں دو چیزیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے تھے چھوٹے چھوٹے، اور 4 کتابیں آپ کو پتہ ہے، وآتینا داؤد زبورا، وہ بھی فرشتے لے کے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے، اور حضرت موسیٰ کے 1000 سال بعد داؤد آئے۔ زبور جو ہے وہ تورات کے بعد میں ہے، صحیح۔ اور اینڈ پہ انجیل ہے جس میں پھر خوشخبری ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے۔ صحیح۔ اور پھر ہماری کتاب آئی، اس کا نام ذکر ہے، کیونکہ وہ سب بھول گئے اپنی کتابوں کی تعلیمات کو۔ ہم مانتے تو ہیں کہ اپنے اپنے دور میں وہ کتابیں سچی تھیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے بدل دیا۔ تو قرآن کا نام ہے ذکر، ریمائنڈ کرانے والا، اس پر ہم بات قرآن کریں بھی گے، ان تعلیمات کو مانتا ہے۔ ہاں، کتاب پر ہم بعد میں کریں گے۔ آپ نے کہا کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ جبرائیل سے اور میکائیل سے دشمنی کرتے تھے، تو جبرائیل کی دشمنی تو سمجھ آ گئی، میکائیل سے کیوں کرتے تھے؟ ہاں جی، حضرت میکائیل علیہ السلام سے کیوں دشمنی؟ دونوں ہی مقرر فرشتے ہیں نا، اچھا، وہ دونوں قریب رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح۔ میکائیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بارش، اس کی ایک بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، آپ کو پتہ، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، میں نے بھی یہی کیا تھا اچھا، استادوں سے، تو اللہ ان کو ذائقہ خیر دے۔ میکائیل آپ کو پتہ ہے بارش کے فرشتے ہیں۔ صحیح۔ تو نبی علیہ السلام پہ جو وحی آئی اس کی مثال کیا ہے حدیث میں؟ مثل ما بعثنی اللہ، صحیح۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے عطا کر کے بھیجا ہے قرآن، اس کی مثال کمثل الغیث، برستی بارش جیسی ہے، جس کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک تو نرم زمین پہ برسی تو جذب ہوئی، اس میں سے کھیتی نکلی اور جانوروں نے بھی پانی پیا، تو یہ علماء ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ دوسرا جو زمین سخت ہے، سنگلاخ ہے، اس میں گھڑا ہے، پانی تو آ گیا، جانوروں نے پیا، لوگوں نے لیا، لیکن جس کے اوپر نازل آئی وہ اس نے فائدہ نہیں لیا، اہل علم نے فائدہ نہیں کیا، بے عمل عالم، لوگوں کو اس سے فائدہ ہے۔ تیسرا وہ منافق ہے جو چٹیل پہاڑ ہے، نہ اس کے اندر زمین میں پانی گیا، نہ اس میں جمع ہوا، نہ اس کو خود فائدہ، نہ کسی کو۔ تو بارش کی مثال چونکہ آپ کی وحی کی ہے تو میکائیل کا ذکر اس میں۔ صحیح، اچھا، اس وجہ سے بہت شکریہ آپ کا، بہت تفصیل سے آپ نے بات بتائی۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ فرشتے ہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے ہاں بچوں سے کہا جاتا ہے یار یہ تو بالکل فرشتے کی طرح ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے وہ حالی صاحب کا جو ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو کبھی ہم بھی افراد تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتہ ذہن میں آتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، کرتی کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں، ہماری زندگی میں اس کا کیا عمل دخل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کا بہت شکریہ سبوق سعید صاحب۔ آپ کا شکریہ۔ ملک یا فارسی میں فرشتہ، اردو میں بھی، صحیح، عربی میں ملک، اس کی جمع ملائکہ۔ صحیح۔ قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے ملائکہ کا، ملائکہ سے، ملک کا۔
ملک الموت اور ملائکہ، صحیح، ملائکۃ اللہ. تو یہ ایک معصوم مخلوق ہے. صحیح، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک پہلو ہی پایا جاتا ہے، اس میں خواہشات نہیں پائی جاتی. صحیح، اس میں صرف اطاعت کا پہلو ہے. صحیح، وہ جس مقصد کے لیے خلق ہوئے ہیں اسی مقصد میں تا آخر قائم ہے. صحیح، فرض کرے ایک فرشتے کو رکوع کے لیے خلق کیا اللہ نے تو تا آخر وہ رکوع میں ہے. رکوع میں. اچھا، ایک فرشتہ اگر سجود کے لیے خلق ہوا ہے تو تا آخر سجود میں ہے. ایک فرشتہ اگر تدبیر امور کے لیے خلق ہوا ہے تو وہ تا آخر تدبیر امور، اس میں ذرا برابر خطا نہیں کرتا صحیح، چونکہ معصوم ہے. ہم انبیاء علیہم السلام کو معصوم مانتے ہیں صحیح، کہ وہ خطا نہیں فرماتے ہیں، صحیح، ان سے خطا بھول چوک نہیں ہوتی. فرشتے اس ایک پہلو سے معصوم ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا عباد مکرمون ہے، معزز بندگان اور مخلوق خدا ہیں. صحیح، انسان اس پہلو میں جو اس کی روحانیت ہے، معنویت ہے، تربیت ہے، اس پہلو میں فرشتوں سے بھی اونچا ہو سکتا ہے. صحیح، لیکن اللہ نے انسان کو بلند کیوں قرار دیا؟ اس میں دو پہلو رکھے. صحیح، وہ مرکب ہے خواہشات سے صحیح، اور روحانیات اور معنویات سے. صحیح، اس کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. فرشتے کے اندر ایک پہلو ہے صحیح، بس، اطاعت کا پہلو. اس میں خواہش نہیں ہے، اس میں کھانے پینے کا نظام نہیں ہے، اس میں خواہشات جنسی نہیں ہے، اس میں کوئی اور خواہشات نہیں ہے. بس ایک معصوم مخلوق ہے، کسی مقصد کے لیے خلق ہوتا ہے، اس مقصد میں تا آخر جاری و ساری رہتا ہے اور باقی رہتا ہے اس پہ. انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دے کر خلق کیا. انسان کو خواہشات بھی عطا کی، صحیح، انسان کے اندر خدا پرستی، خدا جوئی بھی عطا کی. یہ دونوں پہلو انسان کے اندر رکھی. یہ دونوں پہلوؤں پہ وہ چلتا ہے. جب اگر عقل کو غالب کرتا ہے خواہشات پہ تو وہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ خواہشات کو عقل پہ غالب کرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. صحیح، جانوروں میں صرف خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے. فرشتوں میں صرف عقل ہے، خواہشات نہیں. یہ وہ انسان ہے جس میں خواہشات بھی ہیں، عقل بھی ہے. عقل بھی ہے. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. صحیح، کہا آگے آؤ تو آگے آئی، کہا پیچھے جاؤ تو پیچھے. عقل اطاعت کی نشانی ہے. صحیح، عقل انسان کو انسان بناتی ہے. انسانیت کی علامت ہی عقل مندی ہے، صحیح، سمجھداری ہے، صحیح، فہم و فراست. المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. سفلیات میں گراوٹوں میں نہیں پڑتا، چونکہ عقل مند گراوٹوں میں نہیں پڑتا. اگر کوئی سونے کا یا کوئی گوہر دے دیا جائے تو بچے تو اس سے کھیل لیں گے چونکہ ابھی ان میں اتنی عقل نہیں ہے. صحیح، لیکن اگر ایک عقل مند انسان کو مل جائے تو اسے سنبھال کر رکھے گا کہ قیمتی چیز ہے. صحیح، یہ انسان بچوں کی طرح بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ قیمتی متاع انہیں عطا ہوا ہے، وہ اسے کھیل لیتے ہیں، اسے خواہشات نفس کا شکار بنا دیتے ہیں. یہ نفس انسان، یہ انسان کی جو انسانیت ہے، یہ جو منیت ہے، اس کو اگر تربیت دے کر کے اعلیٰ درجوں پر لے کے جائے اور عقل کی حکمرانی رکھے اور توازن رکھے، بیلنس رکھے خواہشات میں. خواہشات بری چیزیں نہیں ہیں، خواہشات کو متوازن رکھنا فرض ہے، صحیح، ان کو بیلنس رکھنا فرض ہے. غصہ خواہشات میں سے ایک انسان کے جذبہ ہے. صحیح، غصے کو بیلنس رکھیں تو انسان کے دفاع کے لیے ضروری ہے، ضروریات کے لیے ضروری ہے. مگر حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ جنون ہے، پاگل پن ہے. صحیح، کھانے کی خواہشات زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، صحیح، مگر حد سے بڑھ جائے تو حرص ہے، لالچ ہے، برائی ہے. پیسہ جمع کرنے کی خواہش اچھی بات ہے، زندگی گزارنے کے لیے، رفاہ کے لیے، فلاح کے لیے، مگر حد سے بڑھ جائے اور حرام کے ذریعے سے کمایا جائے پھر یہ حرام ہے اور یہ حد سے بڑا ہوا متصور ہوگا. اسی طرح ہر خواہش، جنسی خواہشات ضروری ہیں لیکن حلال طریقے سے اس خواہش کی تکمیل کی جائے.
وہ قرآن بھی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جی قرآن بھی کہتے ہیں تلک حدود اللہ تلک حدود ومن یتعدی حدود اللہ فقط ظلم نفسہ، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے آپ پر ظلم اپنے کیا۔ آپ پہ ظلم کریں گے اگر آپ ان حدود کو کراس کرنے کی کوشش حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ وآلہ السلام نے اللہ رب العزت نے جب ان کو مقام نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے مقام عطا کرنے کے بعد مقام امامت بھی عطا کیا، صحیح، تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ وآلہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ومن ذریتی، یہ منصب میری ذریت کو بھی عطا ہو جائے۔ صحیح، تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، یہ میرا عہد ہے، یہ میرا پیمان ہے جو ظالموں کو عطا نہیں ہو سکتا، آپ کی ذریت میں عطا ہوگا یہ منصب مگر معصوموں کو عطا ہوگا، صحیح، ظالم یعنی گناہگاروں کو عطا نہیں ہوگا، صحیح، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو، کسی اور کے اوپر ظلم کرنے والے کو عطا نہیں ہوگا۔ بس یہ جو ملائکہ ہیں، ملائکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ معصوم ہوتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے خالص اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں، مخلوقات ہوتی ہیں۔ پھر جیسے انہوں نے تھوڑی سی تفصیل فرمائی ہے، بہت اچھی تفصیل فرمائی ہے، فرشتوں کی کیٹیگریز ہیں، صحیح، درجات ہیں، صحیح، جس طرح رسولوں کے درجات ہیں، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح ملائکہ کے بھی کچھ سربراہ ملائکہ ہے، روح الامین سربراہ ملائکہ ہے، صحیح، روح الامین، اور وہ جب نازل ہوتے ہیں اپنے فرشتوں کے قافلوں کے ساتھ تو یا نبی کے در پہ آتے ہیں یا نبی جیسے کے در پہ آتے ہیں، واہ، عام انسان کے در پہ تو نہیں آ سکتا فرشتہ، صحیح، روح الامین۔ اور یہود کی دشمنی کا ایک راز بھی یہ ہے کہ جبرائیل امین وہ خبریں لے کر آیا پروردگار کی طرف سے پیغمبر کی خدمت عالیہ میں، جو یہود کی کارستانیاں تھی ان کی خبریں لے کے آیا، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ شدید ترین دشمنی کرنے والے یہ یہودی ہوں گے، اور جو یہ کہتے ہیں یہودی کی نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے فرزند ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو عذاب نہیں چھوئے گا، اگر آ بھی جائے گا تو چند دن کے لیے آئے گا، اس کے بعد ٹل جائے گا۔ تو قرآن نے فرمایا اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے چہیتوں کو تو اپنے محبوب کے دیدار کی تمنا کرنا چاہیے، انہیں پریشانی کیا ہے، اللہ تو یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے، جبکہ وہ تو کہتے ہیں کہ لو یعمر الف سنہ، ہم تو 1000 سال زندہ رہنا چاہتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی کارستانیوں کے نتائج جہنم کی صورت میں انہیں مل جائیں گے، انہیں اس کا پتہ ہے۔ پیغمبر کی آمد کا انہیں اتنا پتہ تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو، ان کے احبار اور رہبان کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنے فرزندوں کی طرح جانتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی آمد کی خبریں کتابوں میں ہیں، اسے چھپایا گیا، صحیح، اس پر پردہ ڈالا گیا۔ عالم ملک ایک بہت دلچسپ عالم ہے سبوخ سعید صاحب، بہت دلچسپ، ان کا شامہ، ان کی جو حس ہے سونگنے کی، وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ہم بدبو سونگتے ہیں، خوشبو سونگتے ہیں، مہک سونگتے ہیں، صحیح، وہ اعمال کی بدبو اور خوشبو سونگتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہمارا جو شامہ ہے، ہماری جو حس ہے سونگنے کی، وہ ظاہری چیزوں کی ہے، وہ باطنی چیزوں کو، اگر کوئی کسی محفل میں غیبت ہو جائے، وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہیں، ماحول کو مقدر کیا، صحیح، فضا کو ناگوار کیا، لیکن وہ عبادت کی خوشبو سونگ کر شاباش دیتے ہیں۔ اس لیے خوشبو لگا کر عبادت کرنے کا بھی حکم ہے کہ وہ جلدی قبولیت کی طرف آتے ہیں کہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ صحیح، اگر کہیں پر ایسی محفل جاری ہو جہاں ذکر اللہ ہوتا ہو، ذکر رسول ہوتا ہو، ذکر قرآن ہوتا ہو، فرشتے اس کی مہک کو سونگتے ہیں۔ صحیح، اور پھر ان کے ہاں جو ہمارے نام ہیں انسانوں کے، وہ ماں باپ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں، اچھا، وہ ہمارے اعمال کے نام سے پکارتے ہیں، مومن، ذکر کرنے، کافر، منافق، فلاں فلاں فلاں۔ اچھا، ان کے اپنی آبادیوں کے ایک رجسٹر بنایا ہوا ان کی اپنی ایک رجسٹریشن ہے، ان کی کون کس کیٹیگری میں آتا ہے، کون کس سلسلے میں آتا ہے، ان کے ہاں نام پکارنے کا نظام الگ ہے۔ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں جہاں ان کو کھینچنے کا، جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں بارش کھینچ جاتی ہے، بے شک، بادل وہاں برستے ہیں، جہاں روحانیت ہوتی ہے فرشتگان رحمت وہاں نازل ہوتے ہیں، صحیح، جہاں گناہ ہوتا ہے فرشتگان غضب وہاں نازل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا جذب و انجذاب کا عمل ہے کائنات، باطنی کائنات کے اندر، بخدا اگر تھوڑا سا احساس ہمیں ہو جائے تو ہم کانپ اٹھیں، لرز اٹھیں اور باز آ جائیں، اس لیے کہ اس باطنی نظام جذب و انجذاب میں فرشتے رحمت کے کہاں نازل ہوتے ہیں، آٹومیٹک ہے،
یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ جو کریں گے اسی سے متعلقہ فرشتے نازل ہوں گے. صحیح. یہی دنیا ہمارے لیے ہم نے جنت بنائی ہے یا جہنم بنائی ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے. یا ہم جنت میں رہ رہے ہیں یا جہنم میں رہ رہے ہیں. فرشتے اس سب کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں رہ رہے ہیں یا جنت میں رہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لیکن یہ نا کہ وہ تو ہیں، وہ تو ہیں، وہ نوری بھی ہیں یہاں ناری بھی ہیں. لیکن فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وجود کا احساس، کرام الکاتبین ہمیشہ ساتھ ہیں. صحیح. اس کے علاوہ فرشتے ہمیشہ ساتھ ہیں. اس پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت میں وہ مؤثر ہے کہ ہم باز آ جائیں، ہم اچھے رہیں، ہماری محفلوں کو اچھا کریں، ہماری نشست برخاست اچھی ہو، ہمارا گھریلو ماحول اچھا ہو، ہمارا سماج اچھا ہو، ہمارے لین دین اچھے ہوں. کیونکہ فرشتے تو دیکھ لیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیٹا بینک ہے. یقیناً. اور یہ صبح شام ہمارے اچھے اعمال اور برے اعمال ان کے پاس سارے پڑے ہوئے ہیں. تو جیسے ہم یو ایس بی میں ڈالتے ہیں تو ہم ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے قیامت والے دن کہ وہ آپ کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیں گے. تو وہ اصل میں یہی ڈیٹا ہوگا جو دنیا ساری سے کلیکٹ کیا گیا ہے. تو وہ آپ کو جی ہاں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وہاں پر جی جی بالکل وہ کریں گے. یہ ہم آج کل ٹرانسلیٹ ہاں یہ میچ نہیں کرتا. یہ دیکھیں نا یہ اچھا حیا حریم صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. بہت سے سوالات، بہت سے خدشات، بہت سے تحفظات ہمارے ذہنوں کے اندر آتے ہیں کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں سیدھی سیدھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے تو انہیں دیکھ کر تو ہمارا ایمان بھی آ جاتا ہے اور یقین بھی آ جاتا ہے. لیکن جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ کہتے ہیں دکھائی بھی نہ دے اور نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. تو خدا تو یہی ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں گی کہ یہ جو ابھی علامہ صاحب نے آخر میں بات کی کہ اچھائی کے فرشتے ہیں اور برائی کے فرشتے ہیں، تو آپ خود کیسے ایکسپلین کرنا چاہیں گی؟ آپ کی جو قرآن و سنت کا فہم ہے اس کے مطابق فرشتے کیا ہیں اور یہ جو اچھائی اور برائی کے فرشتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہو رہی تھی. دیکھیں فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے نا کہ اگر ہم فرشتوں کے بارے میں شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں تو نہ مذہب باقی رہے گا نہ معاشرہ باقی رہے گا. یعنی اگر آپ نے فرشتوں کا انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جتنے بھی خاص واقعات ہیں ان سب کا انکار ہو جائے گا. وحی کا انکار ہو جائے گا، جبرائیل امین کا انکار ہو جائے گا اور سفر معراج کا انکار ہو جائے گا، غزوہ بدر کا، یعنی تمام غزوات کا. نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ تو فرشتوں کا ایک خاص ربط ہے. تو فرشتوں کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ دیکھا جائے تو اس لیے بھی ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اگر ہم ایک معاشرتی نظر سے دیکھیں تو دنیا میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی ہم ایک اس کو تعبیر کرتے ہیں نا کہ یہ سب جو ہے کن فیکون کا ایک مظہر ہے. لیکن وہ جو کن ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ صحیح. ایک کن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو فرشتے خاص ہیں، لیکن جو کائنات میں کن ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، زمین میں جتنے بھی نظام ہو رہے ہیں، ایک بارش کے اگر ہم پروسیس کو دیکھیں تو وہ کتنا طویل پروسیس ہے. اگر ہم اس کو ایک سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بارش کا بہت طویل پروسیس ہے کہ جو ہم یعنی بادلوں کے حوالے سے، پھر سمندر کی لہریں اور وہ ساری چیزیں، تو یہ سارا پروسیس اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہی کروا رہے ہیں. تو فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ایک پورے معاشرتی نظام کو دیکھیں، پورے کائنات کی سوسائٹی کے نظام کو دیکھیں اور مذہب کے دیکھیں تو ان دونوں میں فرشتے، آپ نے خود ہی کہا کہ یہ سب کارکنان قضاء و قدر ہیں، تو کارکنان قضاء و قدر کو تسلیم کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا حیا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں جب شیطان نے اللہ کے ساتھ وہ کیا تو کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں سے سجدہ کیوں کروں، مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، یہ موسٹ پاورفل تھنگ ہے، اور انہیں آپ نے مٹی سے بنایا. تو فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ قرآن کیا اس کے بارے میں کچھ معلومات دیتا ہے ہمیں؟ فرشتوں کے بارے میں ہے نا کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے بنایا ہے. صحیح. اور وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے، جیسے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے خاص ہیں، اور انہوں نے اسی میں یہ بہت اچھی بات بتائی کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے ان کے اختیار سے نہیں بنایا، بلکہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی ہی اطاعت کے لیے رکھا ہے، اور جس طریقے سے ان کو بنایا، جس مقصد کے لیے ان کو بنایا، وہ اپنے مقصد کے لیے ہی خاص ہے. تو فرشتوں کے بارے میں ہمارے پاس یہی روایت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نور سے بنائے ہیں، کیونکہ وہ مختلف ہیئات میں اپنے آپ کو کنورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے حکم سے، جیسے جبریل امین جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے کبھی انسان کی شکل میں آ رہے ہیں، اور فرشتے جو ہے مختلف شکلوں میں جو ہے وہ ظاہر ہو سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو فرشتوں نے آ کے جب اللہ نے کہا کہ میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں،
تو انہوں نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں، ایسے وجود کو زمین میں لانا چاہتے ہیں کہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ انکار نہیں کیا کہ آپ کی جو دو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، آپ نے کہا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، تم جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. تو یہ والی بات کہی. تو یہاں سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے کہ جیسے عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ فرشتوں کے پاس عقل نہیں ہوتی، سوچ سمجھ نہیں رکھتے، شعور سے خالی ہوتے ہیں. تو یہ جو سوال ہے یہ تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ شعور رکھتے ہیں، وہ عقل رکھتے ہیں، تبھی تو انہوں نے یہ سوال کیا یہ والا. تو انسان کو یعنی فرشتوں کا جو یہ سوال ہے نا انسان کے حوالے سے، اس کو اگر ہم قرآنی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے قرآن میں خود کہا ہوا ہدیناہ النجدین کہ ہم نے ان کو دونوں راستے دکھائیں. تو فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے معمور ہی اس بات پر کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے تمام احکامات کی تعمیل کریں اور جو اللہ تعالیٰ حکم دے وہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کو اسی لیے تو انسان زیادہ پسند ہے، یعنی فرشتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ انسان سے اسی لیے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خواہش کو ختم کر کے اپنے نفس کو مار کے اور وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے. برائی کی طاقت ہونے کے باوجود برائی نہیں کرے. صحیح. تو بہت شکریہ آپ کا، اور بڑی اہم گفتگو ہماری جاری ہے، لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس ایشو پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک اور ایمان کا تقاضا بھی کرتے ہیں. اور ہم نے اللہ کے ساتھ جب معاہدہ قائم کیا تو اس میں ہم نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کے فرشتوں پر ایمان لائیں گے، اور آپ نے جو جو کتابیں بھیجی ہیں ہماری ہدایت کے لیے ان پر بھی ہم ایمان لائیں گے. یہ کتابوں پر ایمان کیا ہے اور کیا ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ وقفے کے بعد اس ایشو پر بات کرتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا کہ آپ اللہ پر ایمان کیسے لائیں، فرشتوں پر ایمان. بہت تفصیلی گفتگو کی علماء نے اور ہماری بڑی زبردست طریقے سے رہنمائی کی کہ فرشتے کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کی جو کیٹیگریز ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی. لیکن ابھی ہم ایک اور جو موضوع ہے ایمان مفصل میں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، تیسری ہے کہ وہ کتبہ، کہ ہم کتابوں پر ایمان لائیں گے. وہ کتابیں کیا ہیں، کیوں نازل کی گئیں، اور ہم تو مسلمان ہیں تو ہم تو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو باقی جو کتابیں ہیں ان پر ہم نے ایمان کیسے لانا ہے اور اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر سمیلہ زبیری صاحب، یہ بتائیے گا کہ قرآن پر ایمان لانا اور باقی جو کتب ہیں ان پر ایمان لانا، فرق کیا دونوں میں؟ دیکھیں جی کہ قرآن پہ تو مفصل ایمان ضروری ہے، اس کی ایک ایک حرف پہ، کہ یہ ناقابل تحریف ہے. صحیح. اور پہلی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے چونکہ یہ اللہ نے فرمایا ہوا، اس لیے ہمیں اس میں خامنی کے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کیا ہے. ہسٹری میں یہود نے، نصارہ نے، کچھ ان کے اس زمانے کے لوگوں نے یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ساری دنیا کی قلیل ہے، وہ دنیا کی خاطر، اس قلیل سی دنیا کی رذیل دنیا کی خاطر وہ مسئلے بدلتے رہتے تھے. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، یہود کے علماء میں سے تھے اور ابی بن کعب، تو انہوں نے پھر ان کی حقیقتیں بتائیں کہ یہ اس جگہ جگہ سے بدل دیتے تھے، حدود کی آیتیں بدل دیتے تھے، اور دنیا پرستی کی وجہ سے، خدا پرستی چھوڑ کے دنیا خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. وہ یہود کا ایک تھا. تو اس میں یہ ہے کہ سب یہود برے نہیں، نہ سب نصارہ. قرآن کا ومن اہل الکتاب سورہ آل عمران میں ہے کہ ان میں تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رات کو عبادتیں کرتے ہیں، وہ پہلے ہوتے رہے اور سب مسلمان تھے. ہم اجمالاً اور تفصیلاً ان سب کتابوں کو سچا سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، جیسے قرآن کو مانتے ہیں. لیکن قرآن ناقابل تحریف ہے اور قرآن فائنل ہے. اس کی فائنلٹی کو مانتے ہیں، ان کی فائنلٹی نہیں ہے. جیسے نبی فائنل ہے تو قرآن بھی فائنل، ان کی جو اسکرپچر ہے وہ بھی فائنل ہے. دوسرا یہ کہ اپنے زمانے میں وہ اسلام تھا جو وہ کتابیں تھیں، اس طرح قرآن ہمارے زمانے میں اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام سورہ آل عمران میں ہے. اور ان کتابوں کے زمانے میں جو کتابیں آئی ہیں وہ اس دور کا اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو شریعتیں مختلف نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء ہوتے ہیں، ہمارا جو قبیلہ ہے، ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ، ہمارے ابا ایک ہیں، امیاں ڈیفرنٹ ہیں. مائیں شریعتیں ہیں اور باپ دین ہے. دین تو ایک، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، ماں زیادہ ہو سکتی ہیں. اس میں ایک ایمان بالکتب السماویہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا کلام تھا. اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ بھی اللہ کا کلام تھا، لیکن وہ بعض اوقات تو پورا ہی نازل ہو گیا. جیسے حضرت داؤد کے سینے میں ڈائریکٹ ساری تو
جو ہے زبور آ گئی، اور وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہمارا قرآن 23 برسوں میں نجمن یعنی ٹکڑوں کی شکل میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکل میں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جی میں جو خوف خدشے اور ڈر آتا ہے، ہم اس کو سکون دینے کے لیے تھوڑا تھوڑا قرآن آپ کو ڈوز کے طور پہ یا دوا کے طور پہ یا شفا کے طور پہ آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک تنزیلہ ہے، یعنی بار بار نازل ہوتا رہا، کثرت سے نازل ہوا ہے۔ صحیح۔ پہلی کتابیں میں کثرت نہیں تھی، اس ایک ہی قرآن میں بار۔ کثرت ہے۔ بہت مفصل جو ہے ہدم و رحمہ جو ہے نا وہ تورات تھی، اور سب سے بڑے پیغمبر جو ہیں بنی اسرائیل کے وہ حضرت موسیٰ ہیں۔ صحیح۔ 100 سال کے قریب تو انہوں نے بھی تبلیغ کی۔ صحیح۔ تو تورات میں اتنی وسعتیں تھیں کہ وہ بہت سے زمانے اس میں آئے اور ہزاروں نبی اس کو فالو کرتے رہے، صحیح۔ اور بعد میں جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے صحیفے لے کے آتے رہے، مگر میجر ان کی شریعت تورات ہی تھی۔ صحیح۔ اچھا، اس کو بھی انہوں نے پھر مدتوں میں بدلا نا یہود نے، صحیح۔ پھر بہت بگڑ گئے تو اخلاقیات کا پھر دور آتا ہے، وہ ساری اخلاقیات جو ہے نصرانیت میں بھر جاتی ہے، عیسائیت میں۔ حضرت عیسیٰ آئے، وہ تھوڑا سا کام ٹھیک ہوا تو پھر آگے زمانہ جاہلیت آ گیا۔ صحیح۔ جب وہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا تو پھر ایک جامع ہدایت کی کتاب آئی کہ جس کے بعد اس کی بلاغت و فصاحت اتنی عظیم ہے کہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ وجہ کہ میڈیا کا ویسے بھی اب دور ہے، اب ہر بات ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، مزید نبیوں اور مزید کتابوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ساتھ یہ چیلنج کر دیا کہ پہلی کتابوں میں جو چیلنج نہیں کیا تھا کہ یہ بھی ہمارا کلام ہے، مگر چونکہ نبی سب سے پیارا اور کتاب بھی سب سے پیاری کہ آپ اس کا کوئی نقل بنا ہی نہیں سکتا، تو اس کتاب کے ایمان رکھنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ چیلنج ہے۔ پہلی کتابوں میں یہ چیلنج نہیں تھا، صحیح۔ یہ اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت اور اس کے الفاظ اور کلمات اور نظم کا صحیح۔ ایک چیلنج ہے، سیکوینس۔ قرآن جیسا سیکوینس کوئی بنا ہی نہیں سکتا، صحیح۔ تو یہ ہے اس کے چیلنج۔ صحیح۔ اچھا، بہت شکریہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو سابقہ کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے، اور یہ کتاب اصل میں ہمیں بتاتی ہے جب ہم اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آگے کیا ہے؟ انزل الیک من ربک، جو کچھ پہلے نازل کیا گیا، یعنی ہم کسی کو ڈینائی نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط تھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہوئے تسلسل ہے اس ایمان کا جو ہم پہلے سے لے کر آئے ہیں۔ لیکن جیسے انہوں نے کہا تحریف کے حوالے سے بات کہی، تو اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان میں تو کوئی تحریف نہیں تھی، تحریف تو لوگوں نے آگے سے آ کر کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس پر بھی آپ سیکنڈ اس میں جواب دے دیجیے گا کہ ہمارے ہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات، کیونکہ یہ شکوہ موجود ہے کہ ہم تفسیر اور تشریح اور توضیح اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہاں پر تحریف ہم کر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، تحریف معنوی جو ہے وہ ہم کر جاتے ہیں۔ تو میں علامہ صاحب تھوڑا سا پہلے تو یہ ذرا کلیئر کریں کہ آپ کے ہاں، آپ کے نقطہ نظر میں یہ جو سابقہ کتابیں ہیں الہامی کتب، ان پر ایمان لانا کیا ہے، مطلب کیسے ہم ان پر ایمان لائیں؟ کیونکہ ہم کہیں اس میں تحریف ہو، کیا یہ ایمان لائیں کہ ہم ایمان لائیں انجیل پر کہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے، یا یہ ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کیسے ایمان لائیں؟ جی، آپ نے درست سوال ترتیب دیا ہے اس باب میں کہ کتب الہامی اور نازل شدہ کتابیں جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی تھی ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح۔ تو اس زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں اور صحیفے تھے۔ صحیح۔ اس طرح ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبیوں پر سچی کتابیں نازل ہوئی تھی، صحیح، اور ان کی تصدیق پیغمبر خدا نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح، اور ان کی تائید فرمائی، اور ان پر ایمان کو جزو ایمان قرار دیا، صحیح، ان کے اوپر ایمان کو جزو ایمان ہم قرار دیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو جن کا نام گرامی قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا، خود قرآن نے فرمایا کچھ کے نام دیے ہیں، کچھ کے نام ولم نقصص علیہم، کچھ کے قصے ہم نے بیان آپ پر بیان نہیں کیے، ان پر بھی ہمارا اجمالی ایمان ہے۔ صحیح۔ اور جو تعداد بھی تاریخ میں بیان کی گئی ہے کہ 1,24,000، یہ تعداد فکس صحیح ہو یا نہ ہو، صحیح، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے انبیاء سلف ہیں علیہم السلام ان پر ہمارا ایمان ہے، رسول پر، اور کتب پر بھی ایمان ہے جتنی کتابیں نازل ہو گئی ہیں، خواہ وہ صحیفوں کی صورت میں تھی خواہ وہ کتب کی صورت میں تھی، جیسے زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، ان پر ایمان ہمارا جزو ایمان ہے۔ ان پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ نے اس دور کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اپنے دور کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی تھی، ان انبیاء نے ان کتابوں کی تبلیغ فرمائی، ان کتابوں کے مطابق شریعت کی اشاعت فرمائی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ صحیح۔ یہ بات کی بات ہے کہ اس دور کے جو ان کے علماء تھے وہ دنیا پرستی کا شکار ہو کر اپنے مفادات کی باتیں اس میں باقی رکھی انہوں نے،
اور اپنے مفاد کے خلاف جو باتیں تھیں یا جو ان کی دنیا پرستی کے خلاف جو باتیں تھیں ان باتوں کو حذف کیا. اس کی گنجائش بھی ان کو اس لیے ملی کہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے. صحیح. کتابیں صرف ان کے علماء کے ہاتھ میں تھی اور لوگوں کے پاس صرف سنانے کے لیے وہ جاتے تھے. صحیح. کتاب پڑھاتے نہیں تھے, کتاب نشر نہیں کرتے تھے, اس لیے لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ تحریف بھی کرتے تھے, یحرفون الکلم عن مواضعہ, یکتمون بھی کرتے تھے, چھپاتے بھی تھے جی, حق کمی بیشی بھی کرتے تھے, حق کو چھپاتے بھی تھے. یہ تو واقعات ہیں, ان پر تو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ایک حقیقتیں ہیں. ایمان تو ان کتب کی سچائی کے اوپر, جو اصل کتابیں تھیں, جو نازل ہونے والی کتابیں تھیں, اس کی سچائی کے اوپر. اب جب قرآن کریم کی باری آتی ہے تو کتب میں تو قرآن کریم بھی شامل ہے. قرآن کریم کے محضر میں جانے کے لیے, خدمت قرآن میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, یہ بہت اہم بات ہے کہ خالی الذہن ہو کر محضر قرآن میں جایا جائے. صحیح. کوئی آئیڈیا لیے بغیر, کوئی فکر لیے بغیر, کوئی چیز اپنی طرف سے لیے بغیر. ہمارا المیہ یہ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے کہ ہم پہلے اپنے لیے کوئی چیز بنا لیتے ہیں, طے شدہ ذہن کے ساتھ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر قرآن سے تصدیق ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ میری بات کے لیے, میرے نظریے کے لیے, میری فکر کے لیے کوئی تصدیق مل جائے. تو کہیں نہ کہیں سے کوئی آیت کا ٹکڑا ڈھونڈ لاتے ہیں, کہیں سے کوئی لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. نہیں, ذہن کو خالی کرو, جولی خالی کر کے دامن قرآن کو تھام لو, دسترخوان قرآن پر بیٹھ جاؤ, تو پھر مائدہ قرآنی سے آپ کو وہ لازوال نعمت مل جائے گی. پھر قرآن جو کہتا ہے من وان اس پر عمل کرو. صحیح. اللہ خیر صلی اللہ, آپ کی فکر کے ساتھ وہ موافق آ جائے تو فبیہا الحمدللہ, نہ آ جائے تو ہدایت پا گئے. قرآن منبع ہدایت ہے, کتاب رشد ہے, کتاب ہدایت ہے. قرآن کسی موضوع کی کتاب تو نہیں ہے کہ جی کتاب اقتصاد ہو, کتاب فلسفہ ہو, کتاب عبادت ہو, کتاب سماجیات ہو. نہیں, قرآن کتاب ہدایت ہے, کتاب رشد ہے, کتاب سعادت ہے. کتاب سعادت کی محضر میں بیٹھ جاؤ خالی الذہن ہو کے. اگر آج سارے مسلمان یہ تہیہ کر لیں, یہ طے کر لیں کہ ہم سب اپنے ذہنوں کو سابقہ چیزوں سے خالی کر دیں اور آئیں مل کر قرآن کے محضر میں بیٹھ جائیں, اور قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کر لیں اور اسی کے مطابق آگے چلیں. تفسیر کے لیے مفسر قرآن, معلم بشریت حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں, جہاں سمجھ میں آیات مشتبہات ہیں, متشابہات ہیں, آیات محکمات ہیں. آیات محکمات تو سبھی کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. آیات متشابہات کے لیے در پیغمبر سے رجوع کر لیں. جائیں معلم بشریت سے, معلم قرآن, مفسر قرآن سے سنیں, جن پر نازل ہوا ہے قرآن. قرآن انہی سے سمجھے جن کے دل پہ نازل ہوا ہے, جن کے در پہ نازل ہوا ہے, جن کے دل سے اور زبان سے نکلا ہے قرآن. تو ان سے رجوع کریں, وہ فرمائیں گے کہ تم قرآن سے کیسے استفادہ کرو. تو سابقہ کتب بھی سمجھ میں آ جائیں گے, سابقہ رسول کے حالات بھی سمجھ میں آ جائیں گے. قصوں میں سابقہ رسول کے حالات بھی ہیں, سابقہ کتب کے حالات بھی ہیں, سبھی کچھ تو بیان ہوا ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کلیات سبھی کچھ بیان ہوئے ہیں. جزیات کے لیے آپ سنہ کی طرف رجوع کر لیں, سیرت اہل بیت کی طرف رجوع کر لیں, جو پیغمبر نے نشاندہی فرمائی. خود اکٹھے بیٹھ کر ان کی روشنی میں مسائل کا حل جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیں. اور آپ نے علامہ صاحب ایک بہت ہی دلچسپ بات کہی کہ آپ خالی ذہن ہو کر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے تو اس کا مطلب پھر وہ آپ کو ہدایت دے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آپ نے جو اشارہ فرمایا کہ طے شدہ ذہن کے ساتھ ہم قرآن کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کے مقدمے کو سٹرونگ کرتی ہے, تو پھر آپ قرآن سے مقدمہ قائم کرتے ہیں. ہاں, اور پھر آپ اپنی مساجد کے اوپر, مکاتب کے اوپر قرآن کی مختص آیات لگاتے ہیں فکس کر کے کہ اس سے ہمارے عقیدے کی نشاندہی ہوتی ہے. تو ہم نے قرآن کی آیات کو نکالا اور ان کو اپنے فرقے کے تعارف کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کو ہدایت دینی تھی آپ نے اس کو عصبیت کی, اس پہ راہ پہ لگا دیا, ادھر سے اپنے مطالب نکالے, اپنی مرضی کے مطالب نکالے, اور یہ سارا کچھ آپ نے کیا. تو یہ بہت ہی دکھ والی بات ہے. اور ہمیں اس پروگرام میں, یعنی ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے قرآن پر ایمان کیسے لانا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے کہ قرآن پر ایمان کیسے لاؤ, اور اللہ نے قرآن بھیجا کیوں. تو یہ بڑی اہم بات ہے.
اچھا ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ، تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو کتب پر ایمان ہے، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ ہمیں کتابوں پر ایمان لانے کے لیے کن بنیادی چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ میں صرف یہ کہوں گی کہ فقہ حنفی میں ہمارے پاس جو ایک مصدر ہے نا جس کو ہم مسائل کے استنباط کے لیے دیکھتے ہیں، وہ ہے شرائع من قبلنا، یعنی ہم سے پہلے کی شریعتیں ہیں۔ تو پہلے کی شریعتوں میں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان تمام کتابوں میں تحریفات ہو گئی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین لے کر آئے ہیں تو اس میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں جو کہ اس سے پہلے کے یعنی زمانے جاہلیت میں جو موجود تھی آپ نے ان کو ختم کیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو زمانے جاہلیت میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی رکھا۔ تو ہمیں شرائع من قبلنا کا ظاہر سی بات ہے انہی کتابوں کے ذریعے سے ہی اور ان احکامات کے ذریعے سے پتہ چلے گا، وہ جن میں تحریف نہیں ہوئی ہم ان کو لیتے ہیں اور ان سے استنباط کرتے ہیں۔ یہ تو فقہ کا ایک اہم مصدر ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کتابوں میں ہم نے ایمان جو ہے وہ ان کتابوں کے منزل من اللہ ہونے پہ ظاہر سی باتیں لے کر آنے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر بھی ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اور قرآن کریم میں جب ہم پچھلی سابقہ قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، یہ آیات جب ہیں تو ان آیات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان قوموں نے صرف ایک نبی کی تکذیب کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے المرسلین ذکر کیا ہے، یعنی سمود نے یا عاد نے صرف ایک رسول کی، ایک نبی کی تکذیب کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ ذکر کرے سمود المرسلین کہ سمود نے یا عاد نے یا قوم لوط نے تمام انبیاء کی، تمام رسولوں کا انکار کیا ہے۔ تو اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ تمام نبیوں کا، تمام کتابوں کا، یعنی اگر کسی ایک کا بھی ہم انکار کریں تو وہ تمام کی تکذیب کرنا لازم آئے گا۔ تو وہ تمام یعنی انبیاء، رسول، کتابیں وہ سب منزل من اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان سب پر ایمان لے کر آنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کسی ایک کا بھی انکار کریں گے وہ سب کی تکذیب لازم آئے گی۔ تو ہاں قرآن کریم سے اس چیز کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتابیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، قرآن کریم نے ان کو، جو قرآن کریم ان کا ناسخ ہے وہ تمام منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ بھی ہمیں قرآن کریم سے اور یعنی مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں تحریفات ہو گئی ہیں، لیکن اس دور میں وہ کتابیں جن قوموں پر نازل ہوئی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، اس قوم کی ہدایت کے لیے تھی، اس پر ایمان لے کر آنا بہت ضروری ہے۔ صحیح، یعنی یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ جو ایمان لانا ہے، علامہ صاحب نے بھی اور آپ تینوں حضرات نے بڑی تفصیلی گفتگو کی کہ ہم نے اصل میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، باقی جو تحریف ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تو وہ جو تحریف ہے مطلب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، وہ بتایا گیا واقعات کے طور پر کہ کہاں کہاں پر انہوں نے اپنی چیزوں کو، اور ہمیں اس لیے بتایا کہ ہم کہیں قرآن کے اندر یہ والا کام نہ کریں۔ مطلب اس بتانے کا مقصد تو یہ تھا نا کہ بنیادی طور پر کہ آپ اللہ کی آیات کو دنیاوی مفادات کے لیے مت فروخت کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر، آپ کیوں مطلب آپ کی اس کی جو قیمت ہے یہ آخرت کی زندگی ہے، اور تم یہاں دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے آپ اس کو یہ کر رہے ہو۔ تو بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر اس چیز کا موضوع بنا دیا جائے کہ تمہاری کتاب میں تحریف ہے، تمہاری کتاب میں تحریف ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ سمجھو اور اللہ کے جو احکامات ہیں کہ قرآن کہتا ہے نا کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ جو ماپ تول ہے اس میں کمی نہ کرو۔ تو اب جو بندہ ماپ تول میں کمی کر رہا ہے تو میں کیا یہ کہوں گا کہ قرآن میں تحریف ہوگی ہے یا اس کا عمل خراب ہو گیا؟ تو میں یہ کہوں گا نا اس کا عمل خراب ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم یہ کہیں گے کہ ان کی کتابیں درست ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ ان کی کتابوں کے برعکس ہے۔ تو تاکہ تھوڑی سی آپ یہ کہتے ہیں دل آزاری، کلم ہے وہ کلمات کو بھی بدل دیتے ہیں، یہ بھی ان کی بات عملی ہے بالکل، بلکہ مطلب قرآن نے تو ایک اور جگہ بتایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی سزا تھی اس کی کوڑے تھی یا پتھر تھی، تو اس نے وہ ڈھانپ دیا، اس نے کہا منہ کالا کر کے گدھے پہ پھرا دیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ تو اٹھاؤ نا یہاں سے، نبی علیہ السلام تو اس طریقے سے پڑھنا لکھنا اللہ نے نہیں سکھایا تھا، تو ہاتھ اٹھایا تو نیچے سزا اور لکھی تھی، وہ کلمات بھی بدل دیتے تھے، کلمات بدل دیتے تھے، قرآن کے تو بدل نہیں سکتا، قرآن کے اگر کوئی بدل سکتا، مسلمان جتنا بھی بدعمل ہم ہو جائیں قرآن کے تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں لیکن مسلمان کو بدعمل بھی نہیں ہونا چاہیے، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہو تو چکا ہے نا، لیکن قرآن پہ نہیں اثر پڑا۔ مطلب یہ بات ہوئی ہوگی، ایک خاصیت ہے قرآن کی مہیمن علیہ، دوسری کتابوں پہ وہ مہیمن ہے، ڈومیننٹ۔ صحیح، لیکن بنیادی بات یہ نا کہ مثال کے طور پر میں اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن ایک مطالبہ کرتا ہے، صحیح، اللہ ایک مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے لیے نا فرار کی کوئی بھی چھوٹی موٹی گنجائش ہے نا وہ نہیں نکالنی چاہیے، کہ قرآن تقاضا کرتا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، مصدقا لما بین یدیہ، اور ایمان اس طریقے سے لایا جائے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایمان لایا قرآن پر اور اس کا عمل قرآن کے مخالف کھڑا ہوا ہے
تو اس کا مطلب قرآن کی بغاوت کر رہا لیکن ہے. حیث الشریعہ وہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ اب چور کی سزا اور دیگر سزائیں ان میں اور تھیں، ہماری شریعت میں اور ہے، تو یہ اس نے اس کو منسوخ کیا ہے، اومٹ کیا ہے. صحیح. اور یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سمجھیں کہ پہلی شریعت منسوخ ہوگی ہاں صحیح، کیونکہ بطور شریعت، بطور وحی تو وہ موجود ہے. ہاں وہی اچھا، موجود کہیں نہ کہیں سچی بھی ہوگی. اب ان کے اتنے ورژن ہیں کہ وہ خود بھی پریشان ہیں. صحیح. تو بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیادی بات ہے نا کہ جس بات کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کندھوں پر نیگیٹ نہیں کر سکتے. الزام تراشیوں کا وہ رکھ کے اپنے لیے جواز نہیں فراہم کر بدعملی کی راہیں نہ سکتے. نکالیں. ہاں اپنی بدعملی کی راہیں جو ہے نکالنی چاہیے. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہاں صرف امید دی گئی ہے، تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں نا، بس حج کر لیں، عمرہ آخر میں آپ بچ جائیں گے. آپ کنڈے ڈال کے بجلی چوری کریں اور اس کے آخرت میں بھی کنڈا وہ بھی کرتے ہیں کہ جو دینی محافل کا انعقاد ہے تو وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کم از کم ہمیں بہت کلیئر کٹ ہو کر لوگوں تک یہ بات پہنچائی جانی چاہیے کہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ بدترین بے ایمانی ہے رشوت کر کے کہ آپ یہ سارا کر کے یہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اس تفوق اور برتری کے احساس کے ساتھ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے برتر ہیں، اور جیسے یہودیوں کا دعویٰ کہا تھا نا، تو سیم ہم یہ بھی کر رہے ہوتے ہمیں ہیں. اتنی سٹوری سنائی گئی کہ یہ کام آپ کے اندر بھی آئیں گے، یہ کام وہ آگے یہ بالکل یہ صحیح بات اور ہے. اینڈ بھی پھر وہی ہوگا. ہاں اچھا، ایک اور سوال جو بڑا اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ جب بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی کہ کتابوں پر ایمان لایا جائے، تو ہم کئی صحائف بھی ہیں. تو یہ تو پتہ ہے کہ انجیل جناب مسیح علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، توریت جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پر، زبور جناب داؤد علیہ السلام پر. تو یہ بتائیں کہ یہ جو صحائف ہیں یہ کن انبیاء پہ نازل ہوئے؟ کیا کوئی اس کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے؟ دیکھ کچھ تو قرآن نے بتایا نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، بریفلی چند کلمات ہوتے، جیسے 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ صحیح 10 آرڈر تھے نا. اخذ الالواح فیہا حکم اللہ، انہوں نے کچھ تختیاں پکڑیں جو پتھر کی تھیں، بلکہ غصے میں پھینک بھی دیں، پھر پکڑ لیں. اس میں اللہ کا حکم تھا، شریعت تھی. ان کی شریعت بہت مختصر تھی شروع میں، پہل 10 کمانڈمنٹس تھی. تو پھر اللہ نے ان کو صحف کا نام دیا. صحیفہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو. صحیح. ویسے صحف عربی میں کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی غلطی کو نا. صحیح. تو چونکہ وہ لکھ کے غلطیاں کر کے بندہ اصلاح کرتا ہے، تو صحیفہ وہ بک بن گئی جس میں لکھا بھی جاتا ہے، مٹایا بھی جاتا ہے. قرآن بھی مصحف ہے، یہ لکھا ہوا ہے. قرآن کا اصل نام مصحف ہے. مصحف ہے، تو جو اس کا ٹرمینالوجیکل نیم ہے وہ مصحف ہے. تو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف تھے، کئی تھے، پوری شریعت تھی. اچھا، جو رسول ہوتے ہیں وہ بکس لے کے آتے تھے، اور وہ ان کی بکس کی جو آگے ایکسٹینشن ہوتی رہتی تھی، تھوڑی تھوڑی کوئی نہ کوئی تبدیلی کسی رسول نے لائی، لیکن میجر شریعت وہی رہتی تھی. جیسے میجر ایکٹ آپ کے پاس ہوتا ہے. اچھا، جو نبی ہیں نا وہ کچھ نہیں لے کے آتے اس طرح. وہ پیغام ایک ہی ہوتا ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں پہنچاتے تھے. مثلا اس سیکٹر میں ایک نبی ہے، اس میں بھی دوسرے نبی بیٹھے ہیں، اور ایک دن میں 30-40 نبی شہید کیے یہود نے. یقتلون الانبیاء بغیر الحق، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے کئی انبیاء شہید کیے. تو نبی جو ہوتا ہے نا اس کے پاس کتاب نہیں ہوتی، نہ صحیفے ہوتے ہیں، وہ رسولوں کے پاس ہوتے ہیں. رسولوں میں بھی 4 بڑے تھے، ان کے پاس بکس آئیں 4. 5ویں کتاب کوئی نہیں. 5واں ویسے عصا تھا، ڈنڈا جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو یہ چیز ہے کہ جو شریعتیں ہیں وہ 4 ہیں، وہ بہت اولوالعزم پیغمبروں کے پاس. ڈنڈے کو آپ لائن آرڈر کہہ سکتے ہیں کہ لا قانون تو عصا یا موسیٰ کو وہ ایک نشانی تھی. اچھا علامہ صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم جناب نوح علیہ السلام کو جد الانبیاء کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اور جناب آدم علیہ السلام، وہ بھی ہم ان کو جد الانبیاء کہتے ہیں، تو ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جی، شیخ الانبیاء یا جد الانبیاء حضرت نوح علیہ نبینا علیہ وآلہ السلام، جن کو 950 سال تبلیغ کا موقع ملا قرآن مجید کی صراحت کے مطابق، اور حضرت آدم نبی علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، وہ بھی پیغام الہی لے کر آئے. ان پر کوئی کتاب نازل ہونے کا تذکرہ تو نہیں ہے، مگر یہ کہ ان پر وحی آتی ہے، ہر موقع کے لیے، ہر مناسبت کے لیے وحی آتی ہے. جی، تو وحی ہر نبی پر آ سکتی تھی اور آئی ہے، اور وحی کے ذریعے سے ہی وہ اللہ سے متصل رہتے تھے اور اللہ کے پیغام کو وصول کرتے تھے، اور اسی وحی کے مطابق ہی ایک سر سوزن کمی بیشی کیے بغیر بندگان خدا تک وہ پیغام پہنچاتے تھے. امین تھے، اس لیے ہر نبی کا نام امین رکھا گیا ہے. سورہ مبارکہ شعراء میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے جس میں ناصح اور امین کا لفظ ہے، کہ ہر نبی ناصح بھی ہے، خیر خواہ ہوتا ہے اپنی امت کا، اپنی قوم کا، اور امین بھی ہوتا ہے. اور یہی ان کی عصمت کی دلیل ہے
کہ وہ امین ہوتے ہیں اور ناصح ہوتے ہیں ناصح ہوتے ہیں۔ اور وہ معصوم ہوتے ہیں، صحیح، سہو و خطا نہیں کرتے ہیں اور ان سے بھول چوک نہیں ہوتی ہے۔ تو ان پر وحی نازل ہوتی تھی اور اسی وحی کے مطابق وہ تبلیغ کرتے تھے، صحیح، ہدایت فرماتے تھے اور بشر کو راہ سعادت کی طرف، منزل راہ سعادت کی طرف رواں دوا رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اتنا لمبا عرصہ تبلیغ دین اور تبلیغ رسالت و اسلام فرمائی، مگر اس کے باوجود آخر میں دیکھا تو چند ایک آپ کے پیروکار بن گئے تھے، صحیح، اور اس راہ میں اتنے لمبے دورانیے میں کتنی تکلیفیں سہی، طوفان بھی آئے، آپ کو کشتی بھی بنانے کا حکم آیا اور آپ کشتی پر سوار بھی ہوئے اور اس پہ کچھ لوگوں کو اور کچھ مخلوقات کو سوار بھی کیا اور ایک عرصہ پانی پر تیرتے رہ گئے۔ اس کے بعد جب خشکی دوبارہ شروع ہو گئی تو دوبارہ زمین پر اتر آئے۔ صحیح، یعنی یہ سارے حالات آپ نے دیکھ لیے، صحیح، سارے مسائل اور مشکلات کا مشاہدہ کیا، تحمل صحیح، کیا، یہاں تک کہ تاریخ میں آیا ہے، قرآن میں اس لفظ کا یعنی حضرت نوح کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا کہ آپ کے فرزند جو آپ کے بیٹے تھے وہ بھی آپ سے بگڑ گئے، اور جب حضرت نوح نے ایک التجائی انداز میں خدا سے عرض کیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو بھی نجات دینے کا کوئی بندوبست، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا انہ لیس من اہلک، انہ امر غیر صالح، انہ امر غیر صالح، یہ امر غیر صالح ہو گیا، اب تیرا صحیح، اہل نہیں ہے یہ۔ صحیح، اب تعلق جو ہے دیکھیے انبیاء علیہم السلام کی زندگی، حضرت نوح کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ جو تعلق فکری اور عقیدتی تعلق ہے وہی اصل تعلق ہے، جو نسبی صحیح، تعلق ہے وہ تب تک صحیح ہے جب تک فکری تعلق سے جڑ جائے۔ صحیح، فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہو چکا، اب آپ کا اہل نہیں ہے، چھوڑ دو اسے، اور وہ غرق ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نسب تب تک کام دے گا جب تک حسب اور فکری طور سے تعلق قائم ہو جائے، صحیح، عقیدے کے اعتبار سے تعلق قائم ہو جائے۔ باپ ہونے کا اعتراف کرنا کافی نہیں ہے، باپ پر ایمان بھی لانا ضروری ہے اگر وہ نبی ہو، صحیح، اگر وہ ولی ہو۔ صحیح، یہ ایمان ہی بیٹے کو باپ سے جوڑے رکھے گا، صحیح، نسب صرف جوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ صحیح، تو اس کے اندر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے صحیح، کہ خاندانی تعلق نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ پدرم سلطان بوت والا جو محاورہ ہے وہ نہیں چلے گا۔ خدائی سسٹم میں فرعون کی بیوی تھی مگر وہ ایمان کے لیے نمونہ قرار پائی۔ ضرب اللہ امرأۃ فرعون للذین آمنوا، صحیح، ایمان والوں کے لیے امرأہ فرعون کو یعنی زوجہ فرعون کو مثال بنا دیا، صحیح، مثال بنا دیا۔ وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا، یہ خدائی موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی۔ دیکھیں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ماحول نے مجھے بگاڑ دیا، صحیح، فرعون کا ماحول جیسا سخت ماحول کہیں ہوگا جو اس خدا ماحول کا کے اندر انہوں نے مطلب ایمان کو قائم رکھا۔ لیکن اس طرف سے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا ذکر ہے کہ وہ ایک کانتا تحت عبدین صالحین، دو میرے عبد صالح انبیاء کے ماتحت تھی مگر بگڑ گئی۔ بگڑ گئی، صحیح، بس ماحول نہ انسان کو مکمل بگاڑتا ہے نہ مکمل سنوارتا ہے، انسان سے تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمتاً غور و فکر کے غور و سانچے میں فکر کے رہے سانچے میں اور اس کے رہے۔ نتیجے میں انشاءاللہ وہ صالحیت کی طرف بڑھے گا۔ بہت بہت شکریہ علامہ شیخ خدا حسن مطہری صاحب، ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ، ڈاکٹر سمیلہ زبیری صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی ملائکہ کے حوالے سے اور کتابوں کے حوالے سے۔ یہ گفتگو مکمل نہیں ہے، اس میں کئی سوالات ہیں، آپ کے ذہنوں کے اندر بھی پیدا ہو رہے ہوں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ بھی کچھ کتابیں پڑھیں، تعلیم کی طرف، تحقیق کی طرف تھوڑا سا رجوع کریں اور اپنا جو وقت ہے اسے کامیاب بنائیں، اسے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔